الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے رسالت مآب روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن جب سوالات ہوں گے تو سب سے پہلے نماز ہی کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کے جاں گزاز بود، روز محشر کے جاں گزاز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ معزز حاضرین، ابھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی حمید آیت کریمہ کی تلاوت کر کے خود کو اور آپ سبھی حاضرین کو مشرف کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دو لفظ کا ذکر ہے، فحشاء اور منکر۔ فحشاء سے اخلاق بد اور منکر سے عمل بد، یعنی برے اخلاق اور برے افعال۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت کے بدولت اس کے اخلاق کو اور اس کے کردار کو، اس کے اقوال کو، اس کے افعال کو منزہ اور مبرہ کر دیتا ہے، اور اخلاق اور افعال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے اکابر کے اخلاق و افعال گزرے۔ اللہ کے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کا اخلاق صحیح نہیں اور اس کے افعال صحیح نہیں، گویا کہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر جب ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس وقت انسان دیکھنے کے بعد فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان جس کے اخلاق اور جس کے افعال اچھے نظر آ رہے ہیں، یقیناً اس کی نماز اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ
جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کے اندر نہ تکبر ہوگا، نہ غریبوں پر وہ ظلم کرے گا، نہ وہ چوری کرے گا، نہ ڈکیتی کرے گا، نہ شراب نوشی کرے گا، نہ دیگر امور فاسدہ کا ارتکاب کرے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز یہ ایمان کی علامت ہے، اور پھر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی بدولت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آئیں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب جب بھی مؤذن مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا بلند کرے گا تو ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسجد خدا کی طرف، خدا کے گھر کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس کے درمیان اور کعبہ کے درمیان اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حائل رہتا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ سمجھ سے تو پاک ہے لیکن اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے موجود رہتا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ جس اعتبار سے چاہے بندہ مومن اور کعبہ کے درمیان حائل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کی توجہ ایسی ہونی چاہیے، اس کا نظریہ ایسا ہونا چاہیے، اس کی فکر ایسی ہونی چاہیے گویا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم تو اتنا ضرور ہو کہ پروردگار عالم اسے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اور آپ کسی ایم ایل اے یا ایم پی کے پاس جاتے ہیں تو بن سنور کے جاتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو منزل ہے وہاں تک بآسانی پہنچ جائے، لیکن آپ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو حاکموں کا حاکم ہے، لیکن آپ کے قلب و جگر پر کسی طرح کی خشیت نہیں، کسی طرح کا اضطراب نہیں، کسی طرح کی بے چینی نہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب رب کے حضور جا رہے ہیں سجدہ کرنے کے لیے تو ہم دنیا و ما فیہا سے لا تعلق ہو جائے اور ہمیں بس صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حکم اور اس کی ذات ہی نظر آئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرہ مبارک کو جب لوگ دیکھتے تو دیکھنے کے بعد کہتے یا امام زین العابدین، آپ سے ہم تمام کا عریضہ ہے کہ جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں اور وضو کے بعد جب ہم تمام آپ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر خون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کیوں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خون کیسے ہو
جبکہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہی تصور رہتا ہے، یہی فکر رہتی ہے، یہی نظریہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی میرے سجدے کو قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا کیا کہنا، بس اتنا کافی ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صاحبزادے ہیں جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں تمام چیزوں کی اجازت دے کر کے، تمام سلسلوں کی اجازت دے کر کے آپ کے سر مبارک پر اپنا تاج رکھ کر کے ایسا مکمل اور کامل بنا دیا کہ دنیا یہ تصور نہیں کر سکتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس منزل پر فائز فرما دیا۔ اور آئیں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کی زندگی کا معمول رہا کہ آپ کی نماز با جماعت کبھی نہ چھوٹی، اور وہ دن وہ لمحہ ایسا تھا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا بلند کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے خانہ خدا میں عبادت الہی کے لیے، فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ تو محراب میں چھپا ہوا تھا ابو لولو، اللہ اکبر، خنجر کو لے کر چھپا ہوا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے مسلسل کئی وار کیا اور آپ گر گئے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، آپ نے 2 رکعت نماز فجر پڑھائی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب لے کر گھر گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے جو سب سے پہلے فرمایا وہ یہ جملہ تھا کہ کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا حضور نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں تیمم کیا اور 2 رکعت نماز فجر ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کیا کہ اے رب تبارک و تعالی، تو نے مجھے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ اور نماز کی برکت آئے آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن 5 اوقات کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے اگر کوئی پیڑ ہے اور اس پیڑ کا پتا گرتا ہے اور پانی بہہ رہا ہے تو پیڑ کا ایک پتا بھی اس کے گھر کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جب آدمی 5 اوقات کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف فرما دے گا گویا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک کھچر تھا اور وہ دریا کے کنارے تھا، مٹی میں جہاں پر کیچڑ تھا وہ کیچڑ میں وہ سو جاتا، اور سو جانے کے بعد جب اٹھنے کے بعد وہ دریا میں جا کر نہا لیتا۔ اسی طریقے سے وہ 5 بار کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کا یہی طریقہ اگر رہے گا تو جس طریقے سے 5 بار یہ کھچر کیچڑ میں خود کو لٹایا اور دریا میں جا کر کے اس نے غسل کر لیا، یعنی دریا کے پانی سے اپنے بدن کو دھو لیا تو اسی طریقے سے صاف و شفاف ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 اوقات کی نماز پڑھے گی تو پروردگار عالم اسی طریقے سے اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ آئے آپ کو بتاتا چلوں،
حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتی. واقعہ یوں ہے کہ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فوراً سجدہ ریز ہو گئی، اور جبکہ اس کا تندور جل رہا تھا، تندور میں روٹی تھی، تو ایک عورت یعنی شیطان عورت کی شکل میں آیا اور کہا بہن تم نماز پڑھ رہی ہو، تمہارے تندور میں تمہاری روٹی جل رہی ہے، لیکن جس کے قلب و جگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت رس جائے اور بس جائے اسے دنیا مافیہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. وہ نماز پڑھتی رہی، اس پر کوئی توجہ نہیں دیا. اس کے بعد شیطان نے کہا کہ ہمارا حربہ کامیاب نہیں ہوا. اس نے اس کے چھوٹے بچے کو جو کہ وہاں پر کھیل رہا تھا تندور میں ڈال دیا، اور جب تندور میں ڈال دیا تو بچہ انگارہ سے یعنی آگ سے کھیل رہا ہے. جب اس کا شریک حیات، اس کا سرتاج، اس کا شوہر آیا تو دیکھا کہ اس کا لڑکا انگارہ سے تندور میں کھیل رہا ہے، تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور پہنچا. پہنچنے کے بعد سارا واقعہ پیش کیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عورت کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ تمہارا کون سا معمول ہے اور تم کون سا عمل کرتی ہو جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ فرمایا. اس عورت نے کہا ہماری زندگی کا یہی معمول ہے کہ جب وضو کی ضرورت ہوتی ہے میں وضو کرتی ہوں، وضو کے بعد میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں. جب کوئی مصیبت زدہ آتا ہے اس کی مصیبت کو دور کر دیتی ہوں، جب کوئی مجھ پر ظلم کرتا ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے نماز کی یہ برکت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے بچے کو اس طریقے سے محفوظ فرمایا. اسلام کے مقدس شہزادو، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانو، آج بھی ہمارا وہ مزاج ہو جائے، آج بھی ہمارا وہ نظریہ ہو جائے، آج بھی وہ ہماری فکر ہو جائے تو یقیناً ہم ہر مقام پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہماری ماں اور بہنیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کاش اپنے اسلاف کرام کی ان خواتین کی ہسٹری کو، ان کے تاریخ کو، ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں اس معاملات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے عمل پیرا ہوں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا. رب قدیر کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے سید المرسلین. السلام علیکم.